انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ یاد کر لیجئے، اگر آپ کو ہم بتا دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر اس دور کی دو عظیم جنگوں کا اگر ہم ذکر کریں گے تو آپ کے دانتوں سے پسینہ آ جائے گا، آپ کا سر مارے شرم سے جھکے گا۔ تمہارا تو نہیں جھکے گا اے اہل یورپ والو، ہمارا ضرور جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو عظیم جنگیں جو لڑی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں، یہ جو آقا علیہ السلام کو خونخوار ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 27 غزوات اور 7 سریے ہوئے ہیں، اور یہ جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں قتل ہونے والوں کی تعداد مسلم اور غیر مسلم کو ملا کر کے 1018 سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو امن قائم ہوا عربستان میں، جو امن و امان کا ماحول جو قائم ہوا، یہ لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک عورت قادسیہ کے مقام سے چلتی تھی اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، انسائکلوپیڈیا اور برطانیکا کے مقالہ نگاروں کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جو یورپ والوں نے تہلکہ مچایا اور انسانوں کی قتل و غارت گری کا جو ننگا ناچ کھیلا ہے، پہلی جنگ عظیم میں 64 لاکھ افرادوں کا ناحق خون بہا ہے۔ اور جو دوسری تحقیق ہے دوسری جنگ عظیم کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3.5 کروڑ سے لے کر کے 6 کروڑ کے درمیان اس زمین پر ان یورپ والوں کی وجہ سے ناحق خون اس زمین پر کیا ہے، سب کا بہا ہے۔ لیکن کیا اتنے خون خرابے کے بعد امن قائم ہوا؟ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ اور ان درندوں کا سر کیا جھکے گا؟ انہیں تو آقا علیہ السلام سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جس کی بنیاد پر وہ شریعت الہیہ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور جہاں تمام احسانات آقا علیہ السلام کے کائنات پر، تمام انسانوں پر بلا تفریق ملت و مذہب ہے، وہیں 6 سب سے بڑے احسان آقا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انسانوں پر ابد الآباد تک رہیں گے، جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حسد کی بنیاد پر انکار کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر واقعی سر جھکا کر کے دیکھے، دل کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھے، تو اسے پتا چلے گا کہ واقعی سب سے بڑا احسان کیا، اور سب سے پہلا جو احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو عقیدہ توحید کی تعلیم دی، یہ بتایا کہ ایڈویشن کے لائق، پوجا کے لائق، وندنا کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، چاند، سورج، ستارے، سیارے، فلکیات، ارضیات، یہ خلا کہیں بھی کوئی نہیں ہے جس کی وندنا اور پوجا کی جائے۔ اگر پوجا کی جائے گی تو صرف ایک ہی ذات کی، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک ذات ہے، وہی اکیلی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا، جانتے ہو یہ کیسا عقیدہ تھا؟ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ انسان کے اندر اس عقیدے سے طاقت پیدا ہوئی۔ انسان کے اندر جب وہ ایمان لایا، جب وہ مومن ہوا، جب اس نے ایک اللہ کو تسلیم کر لیا کہ وہی عبادت کے لائق ہے،
تو اس کے اندر جو کمزوری تھی وہ دور ہوئی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی. وہ جو غلام تھا اس کے اندر شہنشاہوں کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا. اسی عقیدے کی وجہ سے اس کے اندر یہ آیا کہ یہ سر جھکے گا تو اسی کے آگے وہی کھلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے پاس سارے پاورز ہے، اسی کے پاس ساری طاقت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. لیکن افسوس اس بات کہ وہ انسان جسے اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس نے ان پہاڑوں کو کے جگر کاٹ کر کے دریا بنایا، وہ انسان جس نے ہواؤں کو اور فضاؤں کو مسخر کیا، وہ انسان جس نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی، وہ انسان جس نے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ جب جھکا اور گرا تو اتنا گرا کہ اپنے سے کہیں حقیر اور کمزور اور ناتواں بلکہ بے جان چیزوں کے آگے وہ جھکا اور اس نے سجدہ کیا. وہ سورج اور چاند اور ستاروں کے آگے جھکتا تو تھا، لیکن جب وہ گرا تو کیڑے اور مکوڑوں کے آگے گرا. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو سب سے بڑا احسان جو کیا دنیا والوں پر، وہ عقیدہ توحید کا. قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب